الاضحیٰ کے تعلق سے بہت زیادہ لوگوں میں پریشانی تھی کہ آخر قربانی کا اور نماز عید الاضحیٰ کا کیا مسئلہ رہے گا۔ تو آج رامپور ضلع کے تمام ذمہ دار ادھیکاریوں کے ساتھ ہم تمام علماء کرام کی میٹنگ ہوئی۔ ڈی ایم صاحب، دونوں اے ڈی ایم صاحبان، کپتان صاحب، ایڈیشنل ایس پی صاحب، سی ڈی او صاحب، تمامی ایس ڈی ایم صاحبان اور سی او صاحبان میٹنگ میں موجود رہے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ کی میٹنگ ہوئی اور بہت ہی تفصیلی بات اس پہ ہر موضوع پر اس میں ہوئی ہے۔ بہرحال جو بات طے ہوئی ہے وہ میں قوم تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں میں بے چینی ختم ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز عید الاضحیٰ اسی طرح پڑھیں گے لوگ جس طرح نماز عید الفطر پڑھی تھی۔ یہی حکومت اتر پردیش کا آدیش ہے جو ادھیکاریوں نے ہمیں بتایا کہ مساجد میں وہی 5 لوگ رہیں گے اور باقی لوگ جس طرح نماز عید الفطر کو لوگوں نے ادا کیا تھا ویسے ہی ادا کریں گے۔ یعنی اگر چاہیں گے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ لیں گے جو بعض علماء کا قول ہے، اور چاہیں گے تو وہ اپنے گھروں میں یا اپنی گلی کے صرف اپنی ہی گلی کے لوگ ایک ساتھ مل کے نماز عید الفطر جماعت کے ساتھ گھر کے باہر حصے میں یا ڈرائنگ روم میں باہر کا دروازہ کھول کے نماز پڑھ لیں گے، جس میں امام کے علاوہ 3 لوگوں کا کم سے کم ہونا شرط ہے۔ قربانی کے بارے میں، قربانی ہوگی انشاءاللہ، بکرے کی بھی ہوگی اور بڑے جانور کی بھی ہوگی۔ بڑے جانور میں یہ بات یاد رہے کہ وہ جانور جس پر قانوناً پابندی ہے یعنی گائے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ آدیش ہے، اور اگر کہیں ہوتی ہے تو اس پر کارروائی بھی ہوگی جو ادھیکاریوں نے کہا ہے۔ کالے جانور میں بھینس ہے، کٹرا ہے، کٹیا ہے۔ بڑے جانور میں اس کی قربانی ہوگی اور کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اپنے اپنے گھروں میں کریں گے، اکٹھی قربانی نہیں ہوگی۔ لانے لے جانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، نہ کوئی پولیس پریشان کرے گی۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ لانے لے جانے میں خاص طور پر اس طرح نہ لے کے آئیں کہ ایک چھوٹے پیکم میں 10 جانور بھر لیے جائیں، یہ تو جانور پہ بھی ظلم ہے۔ ایک پیکم میں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 جانور آ سکتے ہیں صحیح طریقے سے، تو اسی طرح اس کو لے کے آئیں۔ اور قربانی کے جانور کا تو ویسے بھی احترام ضروری ہے، تو احترام کرتے ہوئے ہی اس کا لانا چاہیے چونکہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اسی طرح قربانی کے سلسلے میں خاص طور پر چیزیں یاد رکھنی ہوں گی کہ ہمیں کھلی جگہ میں قربانی نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر آڑ کر کے، جیسا کہ الحمدللہ مسلمان کرتے بھی چلے آئے ہیں کہ آڑ میں ہی قربانی ہوتی ہے، آڑ میں کریں۔ شہر میں خاص طور پر گھر کے اندر کریں، دروازوں کے باہر نہ کریں، نہ روڈ پر کریں۔ روڈ پر کرتے بھی نہیں ہیں الحمدللہ، اب اس کا اور زیادہ خیال رکھیں۔ ہمارے کسی عمل سے کسی بھی دوسرے مذہب والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے اپنا عمل نہیں کرتے۔ اس طرح کریں کہ خون ہی خون نالوں میں نہ دکھے اور نہ گندگی کا کہیں کوئی مظاہرہ ہو، بلکہ حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ صفائی اور ستھرائی کا حد سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ اسی طرح ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اب جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں، کورونا وائرس اپنی خطرناک صورت کو اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب تک ہمارا شہر اس پوزیشن میں نہیں تھا جو اب ہے۔ اموات ہو رہی ہیں، اور جس گھر میں موت ہو رہی ہے یقین جانیے وہی لوگ جانتے ہیں کہ اس مرض کی کتنی شدت ہے اور کیا حقیقت ہے۔ اپنی حفاظت کیجئے، اپنی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا خودکشی ہے، اور کسی دوسرے کی ہلاکت کا سبب بننا یہ بھی بہت سخت ترین گناہ ہے۔ تو جو چیزیں حفاظت کی خاطر بتائی جا رہی ہیں ان کو کیجئے، خاص طور پر فزیکل ڈسٹینسنگ، سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسکنگ، فیس کور۔ یہ فیس کور کی عادت بنا لیجئے۔ فیس کور تو ویسے بھی پرانے زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ لوگ اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کو گرمی کے زمانے میں ڈھک کے نکلا کرتے تھے، خاص طور پر لو کے زمانے میں۔ اور ویسے بھی دھول سے، گرد سے، پولوشن سے بچنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے یہ۔ اب اس وقت چونکہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی دنیا میں ابھی تک علاج ہی نہیں بنا، کوئی دوائی نہیں بنی، تو صرف احتیاطی کی جا سکتی ہے، اور احتیاط کیجئے۔ خدا کرے آپ میں سے کسی کے گھر کو کوئی یہ بیماری نہ لگے، لیکن جس کا دروازہ یہ جھانک لیتی ہے اس کے گھر میں سوائے آنسوؤں کے کچھ اور چھوڑ کے جا نہیں رہی ہے۔ یہی میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے۔ عید الاضحیٰ کی تمام امت مسلمہ کو میں اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور پورے ملک میں بالخصوص ہمارے ضلع میں امن و امان کے ساتھ اس تہوار کو ہمیں منانے کی توفیق نصیب فرمائے اور قربانی کے جذبے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ ہر چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور پوری شدت سے خیال رکھنا ہوگا، اور یہ سوچ کے خیال رکھنا ہوگا کہ یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے اپنی حفاظت، دوسروں کو نقصان سے بچانا، یہ ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے، نہ ہم خود کے لیے پریشانی بنے نہ دوسرے کے لیے کوئی پریشانی بنے۔ قربانی کیجئے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، پورا سپورٹ انتظامیہ کا رہے گا، ایس پی صاحب کا، ڈی ایم صاحب کا، کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر تکلیف کوئی ہوگی تو وہ ہماری اپنی وجہ ہوگی۔ انتظامیہ نے ہمیں اجازت دی ہے اپنے اپنے گھروں میں قربانی کریں، اور پھر پیر سے لے کے جمعے تک چونکہ مارکیٹ کھلے گی، جو سامان خریدنا ہے عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہم جمعے تک خریداری کر لیں۔ ہفتہ اور اتوار مارکیٹ بند رہے گی، اس کا خیال رکھیں۔ اب اسی میں جب قربانی کریں گے تو ایک بڑا سوال آتا ہے کہ گوشت کیسے بانٹیں گے؟ گوشت بانٹیے، ایک ساتھ 5 لوگوں سے زیادہ نہیں نکلیں گے، زیادہ سے زیادہ 5 لوگ، ورنہ 2 ہی لوگ نکلیں، اور انہیں پولیتھین میں، کالی پولیتھین میں پیک کریں، آدھا کلو، 1 کلو، جتنا بھی آپ اس کو بانٹنا چاہتے ہیں، کار سے نکلیں یا موٹر سائیکل سے نکلیں، لیکن نکلیں اس طرح کہ وہ کور ہو، کھلا ہوا نہ ہو، اس میں سے خون ٹپک نہ رہا ہو، آرام سے اس کو بھی تقسیم کیجئے، اور دوری بنائے رکھیے۔ اندر جا کے بیٹھنے کا، اٹھنے کا سلسلہ زیادہ قائم مت کیجئے، فزیکل ڈسٹینسنگ کے ساتھ 5 سے زیادہ باہر لوگ نہ نکلیں۔ ہفتہ اتوار میں بھی کوئی پریشانی انشاءاللہ گوشت کی تقسیم میں نہیں ہوگی۔ اگر آپ جانور کہیں سے خرید کے لا رہے ہیں، اس کو لانے لے جانے میں آپ کو نہیں ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہمیں ڈی ایم صاحب، ایس پی صاحب، ایڈیشنل صاحب اور تمام ادھیکاریوں نے مکمل تمام علماء کو ہمیں یقین دلایا ہے۔ اس تمام میٹنگ میں حضرت مولانا مفتی محبوب علی صاحب اور دیگر علماء تمام موجود تھے۔ سب کی موجودگی میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ جیسے سادگی کے ساتھ عید الفطر منائی تھی، ایسی سادگی کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ قربانی کے سلسلے میں تمام احتیاطیں ہمیں خود برتنی ہوں گی۔ انتظامیہ کی طرف سے ان احتیاطوں کے ساتھ کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے پھر مبارک فرمائے۔ میں ایک بار اور قبل از وقت مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت کی اور پوری انسان